بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اردو کے منفرد اسلامی ٹی وی چینل کی سکرین پہ پروگرام بات چیت، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، جعل سازی، یہ سننے میں تو بہت گھنونے الفاظ ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا ایک جزو لا ینفک بن چکے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک انسان ہمیں ان کاموں میں ملوث نظر آتا ہے. ناظرین کرام، انسانیت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے. اسلام تو بہت دور کی بات، اسلام تو ایک دین فطرت ہے. اسلام نے انسان کی ہر ایک بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھا ہے، لیکن وہ انسان، میں اس کو انسان نہیں کہوں گا بلکہ میں اس کو حیوان کہوں گا، کہ وہ حیوان جس کے دل کے اندر انسانیت کی معمولی سی بھی رمق زندہ ہو، کیا وہ انسان کبھی اس طرح کے کام کر سکتا ہے؟ معاشرے کے اندر بہت ساری رپورٹس، میڈیا کے اوپر بہت ساری رپورٹس آپ حضرات کے سامنے آپ کو دیکھنے میں ملی ہیں کہ کس طرح ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے اندر لوگوں کو مرغیوں کی آنتوں سے غلیظ تیل بنا کر ان تک پہنچایا جاتا ہے. دودھ جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جو ہر ایک چھوٹے معصوم بچے کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں کس طرح کھاد، بال صفا پاؤڈر اور اس طرح کے مضر صحت کیمیکلز ڈال کے وہ دودھ بنایا جاتا ہے، اور معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے. کیا آج ہم اپنے پیسے کی دوڑ کے اندر اس قدر اندھے ہو گئے کہ ہم نے انسانیت کی جانوں کا سودا کر لیا؟ آج واللہ ہر ایک انسان کا دل خون کے انصور ہوتا ہے. آپ اور میں جب یہ بات سنتے ہیں، آپ اور میں جب یہ بات کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمارا دل لرز جاتا ہے. لیکن وہ حیوان، وہ درندہ صفت انسان جو ان کاموں کے اندر ملوث ہے، جانے انہوں نے اپنے ضمیر کہاں بیچ دیے. آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اسلام ان جیسے جو معاشرے کے ناسور ہیں اور معاشرے کے لیے جو ایک مرض بن چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے اسلام نے کیا حل بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرپشن، دھوکہ بازی، ملاوٹ جیسے معاملات ہمارے معاشرے میں عروج اور پروان چڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہے. اس پروگرام میں ہم انہی معاملات کے بارے میں جانیں گے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیو پیکج دکھانا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے کی جو صحیح اور حقیقی صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو سکے. تو میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو وہ ویڈیو پیکج دکھایا جائے. انسانیت کی بنیاد، احساس انسانیت کی بنیاد ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج جدید انسانیت کی بلند و بالا عمارت بنا بنیاد کے کھڑی ہے، جو اس کے تباہ ہونے کی واضح دلیل ہے. مان لیا کہ بے روزگاری ہے، مان لیا کہ ایک دن مزدوری ملتی ہے تو اگلے دن نہیں، مان لیا کہ ہمارے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے مگر نوکری نہیں، مان لیا کہ ڈگری بھی ہے، 2 لاکھ رشوت بھی ہم دے سکتے ہیں مگر سفارش نہیں، مان لیا کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ نہیں دیتی، مان لیا کہ ہمارے درد بہت زیادہ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم انسانیت سے عاری ہو جائیں. ہم مختلف شہروں میں اڈے بنا کر لڑکیوں کی خرید و فروخت شروع کر دیں، ہم شوارمے میں مردہ مرغیوں کا گوشت ڈالنا شروع کر دیں، ہم گدوں کا گوشت برسری بازار لا کر لٹکا دیں، ہم خنزیروں کا گوشت تک مسلمانوں کو کھلا دیں، ہم سموسوں میں چوہوں کا قیمہ بنا کر ڈال دیں، ہم وزن کے پیمانوں میں سوراخ کر کے فوم اور کپڑا بھر کے کم تولنا شروع کر دیں، ہم آڑو کو رنگ لگا کر سرخ کر کے بیچنا شروع کر دیں، ہم تربوز، خربوزہ اور آموں کو ٹیکے لگا کر میٹھے کر کے بیچیں. ہاں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم انسانیت سے عاری ہو جائیں. ہم مرچوں میں اینٹیں پیس کر بیچ ڈالیں، ہم جعلی دوائیوں کی فیکٹری بنا لیں اور چاک کی گولیاں بنا بنا کر بیچیں، ہم آٹے میں زنگ لگی سوکھی روٹیاں پیس کر بیچیں، ہم لڑکیوں سے عشق معاشقے لڑائیں، ان کی تصاویر لیں اور بلیک میلنگ کر کے پیسے کمائیں. ہاں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم انسانیت سے عاری ہو جائیں، ہم انسانیت سے اس حد تک گر جائیں کہ ہمارا نام
اور ہمارا مکروہ عمل سنتے ہی کسی شریف النفس کو رونا آئے۔ اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو، اپنی اولاد کو، اس قوم کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم نے اپنا آج بہتر کرنے کے لیے اپنی ہی نسلوں کا کل اور کل مستقبل تباہ کیا ہے۔ ہماری اس بے حسی نے آئندہ نسلوں کو وراثت میں طرح طرح کی بیماریاں دی ہیں۔ کیا ہم اس نابینا سے بھی گزر گئے جو اخباریں بیچتا ہے مگر دست سوال دراز نہیں کرتا؟ کیا ہم نے وہ درزی نہیں دیکھا جس کے پاؤں نہیں ہیں مگر ایک زمانہ اس کے فن کا اعتراف کرتا ہے؟ اگر ہم ذہنی معذور نہیں ہیں تو اٹھیں اور اپنے دست و بازو سے کچھ کر دکھائیں۔ اگر ہم ذہنی معذور نہیں ہیں تو ہمارے لیے ہر کام میں حکمت و عبرت ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہمارے اندر انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے، تب جا کر ہم انسانیت کے معیار پر پورا اتر سکتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے کا لائق بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو پیکج دیکھا۔ میں روؤں وویلا کروں پیٹوں، ہاں آج ہم نے اپنا حال بہتر کرنے کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنا کل مستقبل برباد کر دیا۔ انسانیت کہاں پر ہے؟ انسانیت مر گئی کیا؟ ہمارے دلوں میں اسلام تو ویسے ہی ہمارے دلوں سے جاتا رہا، کیا آج انسانیت بھی ہمارے دلوں سے مر گئی ہے؟ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب فواد بھٹوی صاحب، جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اسلام ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ایسے عناصر جو معاشرے کے اندر اس طرح کی تخریب کاری کر رہے ہیں، معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے کیا وعید سنائی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر شاید کوئی انسانیت کی کوئی رمق باقی ہو، اور ان احادیث اور قرآن کے آیات کو سن کے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور ہمارا معاشرہ پھر سے ایک دفعہ ترقی کی راہ کی طرف چل پڑے۔ بہت شکریہ جناب فواد صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر بھی کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں ملاوٹ، جیل سازی اور اس طرح کے گھنونے کام ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ وہ وعید بتائیں جو قرآن مجید کے اندر وارد ہوئی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے لوگوں کے بارے میں جو آپ نے دنیا اور اخروی سزائیں جو آپ نے متعین فرمائی ہیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ شعور اجاگر ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں وصال اردو ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ جعل سازی اور دھوکہ بازی پہ گفتگو کریں، اس سے پہلے ہم اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو دھوکہ بازی جو ہے، جعل سازی، اس کی تعریف ہم مختصر یا چند ایک الفاظ میں ایسے کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کسی بھی چیز کی حقیقت کو جو ہے وہ مخفی رکھنا، چھپانا، یا دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ حقیقت کو جو ہے وہ اس کے برعکس جو ہے اس کے ساتھ مکس کر دینا۔ مثلا کوئی اچھی چیز ہے اس کو بری چیز کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ، ایسے جو ہے وہ خوبصورت کو بدصورت کے ساتھ، حقیقت کو جو ہے وہ اس کی الٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر دینا یا ملا دینا، اس کو جو ہے وہ دھوکہ بازی، جعل سازی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ وعید وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ احادیث جو ہے اس کی وعید میں جو ہے وہ مذکور ہیں، کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بطور دلیل موجود ہیں۔ سب سے بڑی جو اس پہ وعید وارد ہوئی قرآن کریم میں وہ سورہ مطففین میں آتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی وادی کا نام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے
جہنم کی یہ وادی جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے. صحیح. جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. کون سے لوگ؟ جو لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو پورے پورے حقوق چاہتے ہیں. صحیح. جب کسی دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے پورا حق ملنا چاہیے. بالکل. لیکن جب خود دوسروں کو حقوق دیتے ہیں تو ان کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں. صحیح. وہ جو ہے وہ کسی چیز ماپنے میں ہو، تولنے میں ہو، کسی کی پیمائش کرنے میں ہو، صحیح. کپڑے کے متعلقہ ہو، کسی جو ہے وہ ناپ تول میں ہو، کسی چیز کے متعلقہ بھی اس کے اندر وہ کمی بیشی کرتے ہیں. صحیح. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کا یہ ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار کے اندر سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بندے نے کچھ کھجوریں جو ہیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ٹوکرے کے اندر. تو آپ نے ان کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو اوپر اچھی اچھی کھجوریں ہیں، جب نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے خراب کھجوریں پڑی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا یا صاحب ھذا المال، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اصابت السما، اس کو بارش رات کو پہنچی ہے جس وجہ سے یہ ایسے خراب ہوگی. میں کہ تو نے ان اچھی کھجوروں کو خراب کھجوروں کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو خراب کھجوریں آپ نے نیچے رکھی ہیں ان کو چاہیے تو اوپر رکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اس کا خراب مال ہے اور یہ ٹھیک ہے. ان کو الگ کر دے، ان کو الگ کر دے، خراب کو الگ اور صحیح کو الگ، تاکہ جو خریدنے والا اس کو پہلے آگاہی ہو. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ تجھے چاہیے تھا کہ جو صحیح کھجوریں ہیں ان کو الگ رکھ، اچھی والی کھجوریں الگ رکھ اور خراب کھجوروں کو الگ کر دے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی، فرمایا من غشنا فلیس منا، اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں من غش فلیس منی، جس بندے نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جعل سازی کی، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی طریقہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، منج اسلام پہ نہیں ہے، اسلام کے منج پہ نہیں ہے، اسلام کا منج نہیں ہے. دوسرے کو دھوکہ دیا جائے، حقیقت کو مخفی رکھا جائے، دو نمبری کی جائے، اسلام کا طریقہ نہیں، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے آپ نے جو آیت مبارکہ ذکر کی ویل للمطففین، آگے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، کیا اس بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ سدا اس زندگی میں ہی رہنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ صاحب ذرا اس میں وجہ یہی ہے کہ جو بندہ بھی دھوکہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کل کو پوچھنے والا نہیں، میں نے کل مرنا نہیں ہے، کل رب کے سامنے میں نے پیش ہونا نہیں. کہتا دنیا میں جو ہے وہ عیاشی کر لو، دنیا میں جو ہے وہ آپ جو چاہتے ہو کر لو، آخرت میں دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی. یہ بات نہیں، اللہ نے آگے یہ بھی وہی صحیح، کل تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے. دنیا میں کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا، دھوکہ کر رہے ہو، دودھ میں پانی ملانے والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، شہد میں چینی ملانے والا شہد میں چینی ملا رہا ہے، جو بھی جو ہے دو نمبر ڈگریاں لے کر جو ہے وہ جعل سازی کر کے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ان کو چینجنگ کر کے وہ اپنے بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، کاروبار میں ایک بہت بڑا بزنس مین بنا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے. لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن کل رب کے سامنے علماتے تو نے کل میرے سامنے پیش ہونا ہے، میرے سامنے کل تو نے کھڑا ہونا اور میں تمہیں کل بدلا دوں گا. تو یہ جو ہے اس آیت کے اندر اور احادیث کے اندر جو ہے بے شمار اس کے بارے میں آئی. اس طرح جو ہے وہ کچھ عورتوں کے بارے میں میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان کو تقسیم کریں کہ یہ جو دھوکہ جعل سازی ان کی جو ہے وہ کیسی کون کون سی قسمیں اور کہاں چلتی ہیں، تاکہ اس موضوع کو ہم جو ہے وہ آگے چلائیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کاروبار میں معاملات میں لوگ دھوکہ کرتے ہیں، ایسے شادی کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں لوگ دھوکہ سازی جعل سازی کرتے ہیں، ایسے ڈگریوں کے معاملات میں، تعلیمی معاملات میں لوگ جو ہے وہ دھوکہ اور جعل سازی کرتے ہیں. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ. ہوتا یوں تھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال کو لمبا کرتی تھی خوبصورتی کے لیے، اور اپنے چہرے کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کے لیے اپنے داندوں کے درمیان میں جو ہے وہ سوراخ اور خلا پیدا کرنا اور اس طرح کی چیزیں وہ کام کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لعنت ہو اس عورت پہ جو ایسا کرتی ہے، کیونکہ صاحب ذرا جب وہ اپنے بال لمبا کر رہی ہے اس کا مطلب دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. اسی لیے علماء اس کی علت جو ہے وہ لعنت کرنے کی یہاں یہ پیش کرتے ہیں کہ اصل میں وہ جو ہے وہ حقیقت کو چھپا رہی ہے، جو اصل اس کا جسم ہے اس کو لوگوں کے سامنے چھپانے کے لیے سارا وہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ اپنے جسم کی چینجنگ کر رہی ہے. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا کہ بال لمبے کرانے کے لیے آج کل بھی ہمارے معاشرے میں وگ، عورتیں وگ استعمال کرتی ہیں، بال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وگ لگا کے اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجنے والے کو دھوکہ دینا ہے کسی دوسرے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے. اور نکاح بھی جیسے ایک بے کی طرح ہے، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے ایسے یہ نکاح بھی اسی طرح کا ہے. اور پہلے اس کے کہ کوئی منگنی کا پیغام بھیجے یا منگنی کرنے کے لیے آئے، اس کو پہلے اگر کوئی عیب ہے تو بتلانا چاہیے. جیسے کاروبار میں ہوتا ہے، کاروبار میں پہلے میں اگر کوئی عیب ہے تو صاحب سامان کو چاہیے کہ وہ دکاندار کو چاہیے بتلائے کہ یہ اس میں عیب ہے، اس کی جو ہے وہ خصوصیات بھی بتائے، اس کا عیب بھی بتائے جو حقیقت اس کے مطابق ہے. اس طرح جو ہے وہ لوگ دودھ کے معاملے میں، جانور بیچنے کے معاملے میں ان کا دودھ روک لیتے ہیں، اس طرح کے حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو ہے وہ عورت کا اپنے بال چینج کرنا، لمبے کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا صرف دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے سامنے
کچھ ایک صورت یہ بھی بنتی ہے دھوکے کی کہ آدمی اپنی حقیقت کو چھپائے. مثلا وہ غریب ہے, لوگوں کے سامنے ایک مالدار بننا چاہتا ہے, مثلا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وہ اپنا پراپرٹی جو ہے وہ زیادہ بتاتا ہے, اپنے مال کو زیادہ بتاتا ہے. یا غریب ہے, اس کے گھر میں کھانے کا نہیں ملتا, لیکن وہ جو ہے وہ اپنے کپڑے اچھے پہن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت مالدار ہے. یہ بھی دھوکے کی ساری جو ہے وہ صورتیں اس میں آتا ہے. اس طرح جو ہے خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں وہ بہت ایک وسیع میدان ہے. اس میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا دودھ کا اور اصل شہد کا ذکر کیا. ایک جگہ میں ایک عالم کی بات پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بطور جنت کی نعمت کے ذکر کی ہے, ان میں سے ایک دودھ اور شہد ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر, خاص کر پاکستان کے اندر, جس قدر بدترین سلوک ان 2 خاص نعمتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. دودھ میں کس قدر ملاوٹ, اس کے اندر بال صفا پاؤڈر اور اس کے اندر کھاد اور مضر صحت کیمیکلز ڈال کے ان کو بنایا جاتا ہے. پھر شہد کے اندر کس طرح ملاوٹ کی جاتی ہے. یعنی کہ انسان, ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. جی, وہ ایک مقولہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حتیٰ کہ بھینس کا جو بچہ ہے وہ بھی خالص دودھ نہیں پی سکتا. ان سے بھی ہم نے جو ہے روک دیا ہوا ہے. بالکل, وہ ٹیکے لگا کے اور ان کو لسی پلا دیتے ہیں, غیر فطری عمل, ان کو لسی پلا دیتے ہیں اور اس سے وہ دودھ جو ہے وہ اس کے اندر پانی ملا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہاں آپ کی باتوں سے ایک چیز جو ایک نقطہ جو میرے سامنے آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کھجور ایک تھوڑی سی لو کوالٹی کی ہے اور ایک ہائی کوالٹی کی ہے, تو اس نے لو کوالٹی کو نیچے رکھا ہوا تھا اور ہائی کوالٹی کو اوپر رکھا ہوا تھا. تو اسلام نے اتنی سی بھی جو ہے وہ دھوکہ بازی کو برداشت نہیں کی, حالانکہ وہ ایک ہی صنف تھی, کسی انسان کے لیے اس میں کوئی مضر صحت نہیں تھی, کسی انسان کو جان کو خطرہ نہیں تھا. لیکن اسلام نے اس دھوکہ بازی کو بھی جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے, اس کو حوصلہ افزائی نہیں کی. تو چاہے جائے کہ ہمارے معاشرے میں ادویات کے ساتھ اور اس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ایسی دھوکہ بازی جس کے ذریعے اگلے انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو یہ تو سری کھلی دہشت گردی ہے, نہ چاہے جائے کہ اس کو ہم دھوکہ بازی سے تعبیر کیا جائے. جس معاملے میں بھی حقیقت کو مخفی رکھا جائے, جیسا کہ میں نے تعریف کے اندر کہا ہے کہ وہ دھوکہ بازی میں آتا ہے. صحیح, حقیقت جس چیز کی بھی مخفی رکھی جائے وہ دھوکہ بازی کے اندر آتا ہے, وہ جعل سازی میں, دھوکہ بازی میں. آج یہ لالچ انسان کا کس قدر بڑھ گیا ہے. انسان پیسے کی خاطر چلیں کچھ لو لیول کی چیز کو ہائی لیول کی کر کے بیچ دیتا ہے, لیکن انسان اپنے لالچ اور طمع اور مادہ پرستی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے انسان کی جان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں جانی. اصل کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں, الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کی حرص, مال کا لالچ, اور ایک عمر کی لالچ. اور یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں سب سے بڑے سبب ہیں دھوکہ اور فراڈ کرنے اور جعل سازی میں. کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عمر ابھی بہت زیادہ ہے اور مجھے مل جائے, اور کسی کو بابا کہہ دو تو وہ غصہ کر جاتا ہے, تو مجھے کیوں بابا کہہ رہا, ابھی تو میری عمر بہت زیادہ پڑی. اس طرح جو ہے وہ مال جمع کرنے میں آدمی, اگر جیسا کہ دوسرا نے کہ لو کان ابن آدم وادی من ذهب, اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے کی ہوتی نا تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ایک اور مل جائے, اگر وہ مل جائے کہتا ہے ایک اور مل جائے, ولا یملا فاہ الا التراب, اور اس کا منہ صرف مٹی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. صحیح. اچھا, ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم جیسے کہ ہم نے بھی بات کی کہ پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اوڑھنے بچھوڑنے والی چیزیں, حتیٰ کہ ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ اور جعل سازی پائی جاتی ہے. لیکن خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں, جیسے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا, ان میں ہمیں زیادہ دھوکے بازی نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے, اور اگر کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حقیقی پریکٹیکل مسلمان تھے ان کی مثالیں بھی آپ پیش کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور حقیقی اسلام کی تصویر کیا ہے. دیکھیے, جو صحابہ کے دور میں معاملات لین دین کا معاملہ تھا وہ بالکل صاف شفاف تھا, اور دین اسلام ہماری لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر موجود ہے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی وجوہات, کچھ ایسی چیزیں بتا دی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ انسان سے دھوکہ ہو سکتا ہے, ان سے منع کر دیا ہے. مثال کے طور پہ نبی ہے کہ دھوکے والی بیع سے تم بچو. جس بیع کے اندر دھوکہ ہے, جس کی حقیقت مخفی ہے, وہ خرید و فروخت حرام ہے. اس میں ایک ہلکا سا شائبہ بھی ہو, جس کے اندر چھوٹا سا جو ہے وہ شائبہ بھی ہو دھوکے کا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح جو ہے وہ ایک ہمارے معاملات میں ہی یہ جو ہے وہ کاروبار میں ایک فراڈ چلتا ہے کہ وہ بولی لگاتے ہیں. اب وہ چیز خریدنا نہیں چاہتا لیکن وہ دوسرے کے مال کے اوپر بولی لگاتا ہے تاکہ دوسرے کو پھنسائے, ریٹ بڑھانے. ولا تناجشوا, بولی نہ لگاؤ اس ارادے سے کہ تم یہ چیز خریدنا نہیں چاہتے لیکن دوسرے کو پھنسانا چاہتے ہو. اگر دوسرے کو پھنسانے کے ارادے سے اگر تم یہ بولی لگاتے ہو تو یہ حرام ہے. حالانکہ بولی جائز ہے, لیکن حقیقت کے اندر اگر کوئی کسی کو پھنسانا چاہتا ہے, قیمت بڑھانے کے لیے اگر بولی لگاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اس طرح جو ہے وہ بعض علماء نے تناجش کا یہ بھی ایک معنی بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر چیز خریدنے کے لیے آیا ہے
وہ دکاندار اس کو کہتا ہے کہ یہ قیمت یہ جو ہے وہ مثلا 10 ریال کی چیز ہے صحیح، لیکن جو ہے وہ اس کے آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا. اب یہ گاہک جو ہے یہ نکل جاتا ہے اس دکان سے, ساتھ والا سن رہا ہے دوسری دکان والا, وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ مہنگی دے رہا چیز میرے پاس یہ اتنے کی, یہ تمہیں غلط بول رہا ہو, میں تمہیں اتنے کی دیتا ہوں, حالانکہ وہ چیز 2 نمبر اور یہ چیز 1 نمبر ہے, دونوں میں فرق ہے. تو یہ بھی تناجش میں آتا ہے کہ دوسرے کی چیز کو نہ بچوانے کے لیے خود اپنی چیز بیچنے کے لیے جو دوسرے کو ایسے دھوکہ دیتا ہے, یہ بھی غش میں آتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ دیگر معاملات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ہماری جو اس معاملے میں رہنمائی کی ہے. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جب کاروبار کرتا ہوں, معاملات کرتا ہوں, تو مجھے معاملات کی اتنی زیادہ جانچ پڑتال نہیں ہے, اتنی زیادہ مجھے اس میں جو ہے وہ تجربہ نہیں ہے خرید و فروخت میں, چیزوں کی قیمتوں میں, لین دین میں مجھ سے دھوکہ ہو جاتا ہے عام طور پہ, روزانہ مجھ سے لوگ دھوکہ کرے چلے جاتے ہیں. تو نبی فرمایا کہ تو جب کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے, جو بندہ تو اسے کوئی چیز خریدنے کے لیے, اس کو کہہ دو لا خلابہ, کہ دھوکہ جال سازی نہیں ہے, جو قیمت اصلی ہے وہ مجھے دے کے چلے جاؤ. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ سبق ہے کہ اگر کوئی دکاندار ایسا ہے جس کو قیمت کا پتہ نہیں ہے, یا وہ نیا ہے, یا وہ کسی کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو اس چیز کی قیمت کا پتہ ہے تو آپ اتنی قیمت دیں جتنی چیز اس چیز کی قیمت ہے. اور اس طرح دکاندار کو بھی چاہیے, اگر گاہک نیا ہے اس کو پتہ نہیں قیمت کا, تو وہ بھی وہ قیمت جو اس چیز کی موجود ہے, جتنے وہ اپنا منافع لینا چاہتا ہے وہ لے کر جو ہے وہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ لے, اس سے اپنا حق جو بنتا ہے, اپنا حق جو اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, شریعت نے جو ہے وہ مرابحہ جس کو کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر جو ہے فائدہ لینا, وہ جائز قرار دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فائدہ سے مراد جو ہے وہ چیز کی ڈبل قیمت جو ہے وہ چیز کی بنا دے, یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث کے اندر, احادیث نبویہ کے اندر ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی دکاندار وہ چیز کی قیمت جو ہے وہ نہیں جانتا تو اس کو گاہک جو ہے وہ اتنی قیمت دے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی. اسی طرح جو اگر کوئی گاہک جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ دکاندار نیا ہے, اس کو نہیں پتہ چیز کا, اور اس کو چیز کی قیمت کا پتہ ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں یہاں ایک واقعہ جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا. صحابی رسول عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ معروف ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ, اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب موجم الکبیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے بازار کے اندر. تو جب یہ بازار کے اندر گھوڑا خریدنے کے لیے غلام گیا, تو وہ جو صاحب سامان تھا, گھوڑے کا مالک تھا, اس کو اس کے بارے میں اتنی کوئی سمجھ لیں کہ جانچ پڑتال نہیں تھی, کوئی اس کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا. اس سے گھوڑا 300 درہم کا خرید لیا. جب 300 درہم کا اس سے گھوڑا خرید لیا, اس کو ساتھ لے کے آئے کہ میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں تو میں ان سے پیسے لے کر دیتا ہوں. عبداللہ بن جبیر بجلی جو ہے ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا, اپنے غلام نے کہا اپنے آقا کو, یہ میں نے گھوڑا لیا. عبداللہ بن جبیر نے کہا کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں یہ 300 درہم کا ہے. مالک کو بلایا, نے کہا کہ یہ تیرا گھوڑا جو ہے وہ 300 درہم کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. کہا کہ یہ 400 کا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے 400 دے دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو پوچھا, کہتے تیرا گھوڑا 400 کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے, 100 اور زیادہ کر دیا. پھر اس کو کہا بار بار تیرا گھوڑا اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے, اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے. اس نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں, مجھے تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں. کہا تیرا گھوڑا 600 درہم کا ہے. 600 پھر 700, حتیٰ کہ اس کو 800 درہم جو ہے وہ عطا فرمائے. اور آخر میں عبداللہ بن جریر کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں ہر ایک مسلمان کے بارے میں خیر خواہ رہوں گا, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا, فراڈ نہیں کروں گا. اور یہ ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, حالانکہ یہ جس آپ نے واقعہ ذکر کیا اس میں وہ بدو اپنی راضی اپنی خوشنودی کے ساتھ, اپنی رضا کے ساتھ وہ گھوڑا اتنے میں بیچ رہا تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے چیز خریدنے کے لیے, اگر اس کو کوئی مجبوری ہے تو وہ چیز اگر 1 لاکھ روپے کی ہے تو میں اس کا 25,000 روپے ریٹ لگاؤں گا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ مجبوری میں بندہ بھی پھنسا ہوا ہے تو میں کیوں نہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لوں. تو یہ خیر خواہی نہیں ہے نا. یہ وہ حدیث نے فرمایا کہ جو ہے وہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب و سنت کے معاملے میں خیر خواہ ہو, للہ ولی رسولہ ولی کتابہ, اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کے لیے اور مومنوں کے لیے اور جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے وہ خیر خواہ بن جائے, ہر معاملے میں خیر خواہ بن جائے. تو یہ خیر خواہی نہیں مسلمان کے ساتھ کہ مسلمان اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ اس کو پیسے کم دینا شروع کر دے گی, اس کی تو مجبوری اس نے بیچنا ہی ہے سامان. ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون کال لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک معروف خطیب بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت نوازش ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دھوکہ بازی، ملاوٹ، جعل سازی، فراڈ، جھوٹ، اس کے متعلق ہے. تو ایک مسلم معاشرے کے اندر، اور وہ ملک جو اسلام کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آیا ہو، کیا اس میں اس طرح کے عمل کی یا اس طرح کے دھوکے بازی کی کوئی مجال یا کوئی اس کا کوئی مجال باقی بچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ نعرہ تو میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور ہم سب اسی نعرے کو مسلسل اب تک پروموٹ کرتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں. لیکن اصل میں اس نعرے کے بعد اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہ سرکاری سطح پہ کی ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کو کسی بھی تنظیمی سطح پر اس محنت کو اجاگر کیا ہے. میں بالکل بھی اس بارے میں ہماری اتنی اس قدر کوتاہی ہے کہ ہم نے اس نعرے کو عملاً اس پر کوئی محنت نہیں کی ہے کہ اس معاشرے کو مسلمان معاشرہ بنایا جاتا، اس ریاست کو مسلمان ریاست بنایا جاتا. تو بس یہ ایک چل چلاؤ سا معاشرہ ہے، ایک نام نہاد مسلمان سا معاشرہ ہے جس میں اب بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ دار نہیں ہیں، دن بدن وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور کوئی ادارہ یا ہمارا نصاب، ہمارا نظام، تعلیمی نظام، ہمارے جو ماحول ہے اس میں ہمارے میڈیا کو کوئی کردار، کہیں پہ کردار سازی پہ کوئی توجہ بالکل بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ یہ سوال جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کو کیسے بنایا جاتا کہ ایک مسلمان معاشرہ بن جاتا. یہ مسلمان معاشرہ بنا ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن نام تو اسلام کا ہی تھا نا، اسلام کے نام پہ ہمارے سے وجود میں آیا. جی بالکل ایسے ہی ہیں. آپ اسلام، آپ مثلا ایک آدمی جو جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عمر ہے، جس کا نام بکر ہے، آپ اس کی تربیت نہ کریں اور بعد میں اسے یہ تقاضا کریں کہ آپ کا نام عبداللہ، عمر اور ابو بکر ہے، اس لیے آپ کو بڑا سچا ہونا چاہیے، آپ کو بڑا، یعنی کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ صرف نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، حقیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. جی بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم نے اس میں بڑی کوتاہی کی ہے. ہم اگر یہ کوتاہی نہ کرتے تو بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلے ابتدائی اقدامات کیے ہیں اور جو ان کا خود اپنا نظریہ تھا، جو ان کے ساتھ علماء کی ٹیم تھی، ان کو کام کرنے کا موقع ملتا، اس کے بعد اس کا تسلسل جاری رہتا. ہمارا آئین اور قانون جو آج بھی موجود ہے اور جس میں آج بھی پاکستان میں جو قانون رائج ہے، جو آئین رائج ہے، اس کی ابتدائی جو صفحات ہیں، اس کا دباچہ ہے، اس میں آج بھی سر ورق پر لکھا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا. تو آج بھی آپ اس معاشرے کو واپس لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کا شکوہ بجا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی آپ نے کوشش کی ہوتی اور لوگ اس میں اس قدر دھوکہ بازی، فراڈ، جعل سازی کرتے. آپ جو آپ نے قوانین بنائے ہیں آپ ان پر بھی عمل درآمد کرنا نہیں چاہتے ہیں. صحیح. اور ہر روز نئی مصیبت اور نئے واقعات ہمارے سامنے جنم لیتے ہیں اور ہم اس پر بالکل بے دست و پا ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں یہ بحث تو ایک دوسری جانب جا رہی ہے کہ ہم اس اسلام کے نام کو تو ہم چلیں ایک سائڈ پر رکھ کے ہم انسانیت کے اوپر آتے ہیں. کیا انسانیت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کے گھنونے واقعات اور جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی گھنونی ملاوٹ کی جائے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہی اصل میں انسانیت کا سب سے بہترین علم ہے. صحیح. اسلام آیا ہی انسانیت کے لیے، کوئی نیا اسلام اور انسانیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. صحیح. انسان کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے اور انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور انسان کو ان جہالت کی تاریکیوں سے اور اتھاہ گہرائیوں اور غاروں سے نکالنے کے لیے اسلام آیا. اسلام نے جہاں اسلام آیا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں جھوٹ تھا، وہاں فراڈ تھا، جعل سازی تھی، غصب تھا، غبن تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور جور تھا، اللہ کے حقوق کے معاملے میں انتہائی ظلم تھا. لیکن جب اس معاشرے میں اسلام آیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرہ اس قدر امانت دار معاشرہ بنتا ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی آپ پاکستان میں اسلام کو دیں موقع، اور ہم تو یہ بات اب کھلے عام کہتے ہیں کہ آپ نے اس نظام کو اتنے سالوں دیے ہیں تو کچھ موقع آپ اسلام کے نام پر بھی آئیں اور پھر دیکھیں، لوگوں کی تربیت کریں. چلیں اگر آپ ریاستی امور کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہم کوئی اسلام کا نام لیں گے تو شاید ہمارے لیے مسائل ہوں گے. آپ اپنے نصاب میں، آپ اپنے تعلیمی نظام میں اسلام کو لے کے آئیں. آپ نے تو نکال دیا ہے، آپ نے اپنے نصاب میں سے ان چیزوں کو نکال دیا ہے.
آپ نے کب بتایا ہے ایک بچے کو جو وہ نرسری پریپ میں جاتا ہے وہاں سے لے کے ایم اے کی کلاس تک دھوکہ دینا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے؟ کب آپ تو بتاتے ہیں کہ کانفیڈنس آپ کا اتنا زیادہ ہو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ساری دنیا کو فتح کرنے نکلتے ہیں، اور اپنا وجود سے فتح نہیں ہوتا ہے، جس وجود پر جھوٹ بھی اس کانفیڈنس سے بولے کہ سچ کی شکل میں لگے۔ جی بالکل، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا کمال آدمی ہے۔ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ جھوٹے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ چاہے وہ فلمی اداکار ہیں، ہمارے لیے جھوٹے جو ہیں وہ ماڈل بن گئے ہیں۔ بالکل، بلکہ اس کو تو معاشرے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو پبلک ڈیلنگ سکل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یار اس انسان کی پبلک ڈیلنگ اور پبلک ریلیشن اتنا اچھا ہے کہ جھوٹ اس انداز سے بولتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں کر رہا ہوں کہ اسلام، آپ دیکھیے انسان کو تعلیم دینے ہی قرآن آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت چھوڑی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ انسانوں کے معلم تھے، آپ کسی اور معاشرے کی دنیا ہے، اور آپ دنیا کے اس وقت کرپٹ ترین معاشرے کی طرف آئے ہیں، اور ان کو آپ نے چند سالوں میں، آپ کو تو اصل میں کام کرنے کا موقع ملا ہجرت مدینہ کے بعد، جہاں آپ نے لوگوں کی تربیت کی ہے، جہاں آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے، اور جہاں آپ نے انسانی قدریں ان کے سامنے رکھی ہیں، تو ان چند سالوں میں 7-8 اس میں بھی امن و امان نہیں تھا، ان چند سالوں میں آپ نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا، نہ صرف پورے معاشرے کو بلکہ اس معاشرے سے متاثر ہونے والی پوری دنیا، ایک دنیا ہے جو تبدیل ہوئی، ہر ملک میں، ہر تہذیب میں لوگ کھڑے ہوئے، پیدا ہوئے۔ یہ جو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے یا فراڈ ہے، آپ انسانی مذاہب کو دیکھ لیں، ہندو مت کو اٹھا کے دیکھ لیں، بدھ مت کو اٹھا کے دیکھ لیں، سکھ مت کو اٹھا کے دیکھ لیں، الہامی مذاہب تو دور رہا، انسانی مذاہب بھی ان باتوں کی اجازت نہیں دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملحد طبقے کی جانب سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی جانب کی طرف وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ چلے آپ کے پاس ایک نظام نہیں ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک مسجد کا ممبر و محراب آپ کے قبضے کے اندر ہے، اور ہر انسان جو تعلق رکھنے والا ہے معاشرے سے، محلے سے، وہ اس مسجد میں آتا ہے، تو ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ان کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی تاکہ وہ معاشرے میں ایک بنیادی اور ایک اصلاحی کردار ادا کر سکیں؟ میں اس تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں، اور میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کب پاکستان کا کوئی مولوی جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہے جس کو پورا موقع دیا آپ نے 3 سال 5 سال کہ وہ آئے اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دے؟ کب کس کو موقع دیا گیا ہے؟ یہاں تو مسلسل ایک تہذیب کا موسم ہے، ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک ہٹ درمی ہے، ایک ہمیں ہر وقت جو ہے وہ قربان کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں الحمدللہ علماء کا بہت اہم کردار ہے، جو اب بھی کچھ قدریں باقی ہیں، علماء کی وجہ سے ہیں، وہ ممبر و محراب کی سے اٹھنے والی صدائیں ہیں جو آج بھی اس معاشرے کو کہیں نہ کہیں روکتی ہیں، کہیں ان پر قدغن لگاتی ہیں، وگرنہ جو ماحول یہ دیتا ہے، یا یہ ماحول جو یہاں کے لوگوں نے کریٹ کر دیا ہے، طاقتور قوتوں نے بنا دیا ہے، اس ماحول میں اگر کلی طور پر علماء کا کوئی کردار نہ ہوتا تو یہ صرف بدتر ہوتا۔ یعنی کہ اگر ابھی تک کوئی انسانی قدریں زندہ ہیں، اگر انسانوں کے دل کے اندر کوئی رمق تھوڑی بہت انسانیت کی اور اسلام کی زندہ ہے، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ علماء کو جاتا ہے۔ بالکل بے شک جاتا ہے، اور اس میں میں بلا تمیز یہ کہتا ہوں کہ تمام مسالک کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت محنت چلے، بہت زیادہ نہ صحیح، بہت کم صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں جو محنت ہے، جو سچ سکھانے کی بات ہے، جو لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ سے روکنے کی کوشش ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی کردار ہے، وہ صرف اور صرف علماء ہی تو کرتے ہیں۔ اور کون سا ادارہ ہے جو کرتا ہے؟ کون سا اسکول ہے جو سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ کون سا ادارہ ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے جعل سازی نہیں کرنا ہے؟ کون سا یونین کونسل ہے؟ کون سا وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کا ادارے ہیں، پارلیمان ہیں، کب انہوں نے جھوٹ کے خلاف قراردادیں پاس کی ہیں؟ یہ تو وہ خود آپ دیکھتے ہیں جو ان کے ہاں ہو رہا ہے کہ وہ ایک تقریر کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور بعد میں کہتے ہیں یہ سیاسی تقریر ہے، ایک بیان دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرے بیان کو جو ہے وہ توڑ موڑ پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ علماء ہیں جو کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں، جن کو اب بھی یہ شرم اور لحاظ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، بہت نہ صحیح، بہت کم صحیح، لیکن اب بھی جو بھی کردار باقی ہے اور جو بھی دھوکہ بازی اور فراڈ میں آپ بھی دیکھیں، مثلا دودھ کے بارے میں یہ پاکستان میں اب عام خبریں ہو گئی کہ یوریا سے بنایا جاتا ہے، تو کیا کسی ایک عالم دین کو آپ نے پوچھا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں یہ صحیح ہے؟
ہاں اس کو چھڑانے والے علماء نہیں ہوں گے, اس کو سہولت دینے والے, رعایت دینے والے علماء نہیں ہوں گے, بلکہ آپ علماء سے فتویٰ لے لیں, آپ اس کا طور پر ان سے فتویٰ لے لیں, علماء اس کے بارے میں بڑی سخت رائے رکھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی واضح بات ہے, آپ نے ورنہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو شخص لوگوں کو ان کا مال لے کر, دھوکہ دے کر, ان کو جال سازی کے ساتھ ایسی چیز فروخت کرتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وہ آپ وہ یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اور آپ نے وہ غلہ دیکھا اور غلے کے اندر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو وہ اندر سے گیلا تھا, اور آپ نے اسے پوچھا بھی یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ بارش سے گیلا ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم اس غلے کو, گیلے والے کو اوپر ڈالتے. صحیح, بالکل. یعنی ہمیں تو تربیت یہ دی گئی ہے, آپ یہ معاشرہ جو ہے اس میں دھوکہ, جعل سازی, فراڈ, لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی, آپ نے اس کو تعلیم ہی کب دی ہے. صحیح. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ذرا تھوڑا سا مختصر ہے. میں آخر میں صرف ایک نقطے کے اندر اگر آپ کی بات کا خلاصہ کچھ اس طرح سے کروں کہ اگر ابھی تک معاشرے میں کوئی دم توڑتی, سسکتی انسانیت زندہ ہے تو اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ علماء کو جاتا ہے, علماء کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم دوبارہ سے اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں علماء اور دیگر حلقوں کو ساتھ ملا کر ایک مشترکہ کاوش کرنی ہوگی, پھر جا کے یہ معاشرہ ہمارا درست سمت میں آ سکتا ہے. بس میں یہ دو چیزیں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک بات ہمارے سامنے رکھی, حکمن ہم سے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس بات پہ آپ تربیت کر دیں کہ باطل طریقے سے مال نہیں ہضم کرنا, نہیں کھانا. اور دوسری بات, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, طویل حدیث ہے, جس میں آپ نے 5 چیزوں کا فرمایا کہ ان 5 باتوں کے متعلق سوال ہوگا اور تب تک آدمی کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے حشر کی سرزمین سے. ان میں یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں, وَأَمْوَالِهِمْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. بہت خوبصورت. یہ بات آپ میڈیا کے ذریعے سے, آپ ٹی وی چینل کے ذریعے سے, آپ اخبارات کے ذریعے سے, اس پر مذاکروں کے ذریعے سے, سیمینار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھ دیں, اور تجار کو بلائیں, تاجروں کو بلائیں, اور ان کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ دیکھو آپ نے واپس جانا ہے, اور اگر آپ اپنے مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ, جو مال آپ نے اللہ نے آپ کی نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا, لیکن آپ نے حصول کا ذریعہ اگر غلط اختیار کیا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چنڈیگڑھ سے بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. بہت شکریہ. اپنا نام بتا دیجیے گا. اچھا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مظفر محمدی. محمد مظفر محمدی صاحب. جی محمد مظفر محمدی صاحب, آپ ہمارے جو اسٹوڈیو گیسٹ ہیں محترم جناب مولانا فؤاد بھٹی صاحب, ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا اس کو بند کر دیں تاکہ میری آواز آپ تک صحیح آ سکے. ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. جی مظفر صاحب, آج ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کے اندر یہ جعل سازی, دھوکہ اور ملاوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر بات یہ ہے, جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, من گشف علیہ کا ملنا, صحیح, یہ اس بات کو بدلے پورے معاشرے نے مطلب لپیٹ میں لیا ہوا ہے. صحیح. خواہ وہ مطلب کہ سندکار ہے, یا دکاندار ہے, یا سوداگر ہے. صحیح. ہاں جی, بلکہ یہاں تک وہ مولوی جو ہے نا وہ اسلام میں ملاوٹ کرتے ہیں. بالکل, اسلام میں بھی نصیحت باز و نصیحت میں غلط مسائل بیان کرتے ہیں. صحیح. جو قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح. میں کافی مطلب کے دنوں سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, اسے لائک کرتا ہوں. بہت شکریہ مظفر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, اور پہلے ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان تھے محترم جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب, ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم یہ ایک سوال
اپنے تمام مسلمانوں کے ذہن کے اندر، اپنے تمام پاکستانیوں کے ذہن کے اندر اجاگر کر دے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال ہم سے کرنا ہے کہ اپنا جو مال، جو بینک بیلنس تم نے اکٹھا کیا ہے، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اس کو کہاں سے کمایا، کہاں سے مال اکٹھا کیا، کیا حلال ذرائع سے اکٹھا کیا یا حرام ذرائع سے اکٹھا کیا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے بعد کا سوال جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور پھر اس کے بعد اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا۔ تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب سے، اور جن کا یہی کہنا تھا کہ اگر دو سوال ہم اپنے ناظرین کے، بلکہ ہر ایک مسلمان اور اس سے بڑھ کے ہر ایک پاکستانی کے دل میں اگر ان باتوں کا اور ان سوالات اس کے ذہن کے اندر اجاگر ہو جائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہاں آپ اپنا منافع کمائیے، جو آپ کا حق ہے وہ لیں، لیکن آپ باطل طریقے کے ذریعے ناحق طریقے سے کسی دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ اور دوسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ اپنا مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اسی سلسلے کے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں معروف صحافی، اس طرح سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ایکٹیو اس کے اوپر ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں، جناب علامہ ہشام لئی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی اللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دھوکہ بازی، ملاوٹ اور جیل سازی۔ اس حوالے سے ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں۔ میرا آپ سے جو سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور اس طرح جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کو پاناما لیکس تو نظر آتے ہیں، ان کو رشوت والی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کی دنیاوی معاملات کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، ان سے صرف نظر کیے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل گرفت تبھی وہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو بنیادی طور پہ مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ مقصد زندگی آج ہماری من حیث القوم، پاکستان لگا لیں، پورے پاکستانی قوم کا، سیاستدان کا طبقہ ہو، غریب کا ہو، امیر کا ہو، کیا ہے مقصد زندگی؟ دولت کا حصول، صرف دولت کا حصول ہے۔ حتیٰ کہ تعلیم برائے تربیت جو 1300 سال اس امت میں رہی ہے، آج تعلیم کو بھی تولا یہ جاتا ہے کہ کون سی ڈگری لی ہے، اس سے کتنا پیسہ کمایا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے کوہستانی آتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، سینکڑوں میل پیدل سفر کر کے چند قرآن کی آیتیں سمجھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ امام بخاری کی زندگی، محدثین کی زندگی، بتائیں یہ جو تعلیم برائے تربیت تھی کہ تعلیم برائے دولت کا اصول، آج معاشرے کے اندر پورا سسٹم ایسا بلڈنگ کر دیا گیا ہے کہ تعلیم تک کو اس پیمانے پہ تولا جاتا ہے کہ یہ کون سا علم حاصل کرے گا تو کتنا کمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی طبقے کو کاروباری معاملات میں دخیل نہیں کیا جاتا، اور کیا کہا جاتا ہے، وہی ہود کی آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ حضرت شعیب کو ان کی قوم کیا کہتی تھی جب انہوں نے کہا یا قومی اوفوا بالمیزان والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین؟ تو انہوں نے کیا کہا، کہ جواب کیا دیا، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا مطلب ہے شعیب تیری نماز، تو اپنی نماز کو مسجد تک کیوں نہیں رکھتا، تو اپنی نماز کو اپنے تک کیوں نہیں رکھتا، تو بازاروں میں نکل آیا اس بات کی تبلیغ کرنے کے مال و دولت کے اندر جو اسلامی قوانین ہے کہ ناپ پہ مانا پورا ہو، دھوکے بازی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، یہ تیری نماز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں مال و دولت کمانے سے روکتی ہے۔ تو اصل بات دیکھیں، وہی
جب بھی مال و دولت کی حوث معاشرے کے اندر ہو کہ تعلیم برائے تربیت کی جگہ تعلیم برائے دولت اور مقصد زندگی خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ نہیں دیا انسان کی زندگی کا مقصد در حقیقت عبادت ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف 5 وقت نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا یا روزے رکھنا ہے. یاد رکھیں یہ تو پورے دن کے اندر 30-35 یا 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا. تو پوری زندگی کا مقصد عبادت کیا ہے؟ اصل میں عبادت کی تشریح اور تعریف بھی عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے. عبادت 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنا اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکنا اس چیز کا نام ہے. ایک صحیح ایماندار تاجر بھی عبادت میں ہے. دھوکے باز ملاوٹ کرنے والا ہر وقت گناہ کے اندر ہے. صحیح بات ہے. اور اگر عبادت کا یہ کنسیپٹ ہم لوگوں کو دیں گے تبھی ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے گی. دوسری ایک بات بڑی عجیب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یکساں مواقع بھی نہیں ہے. صحیح. جس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ جس چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ کیوں ہے ملاوٹ، دھوکہ بازی، جعل سازی کیوں ہے؟ صحیح. وجہ یہ ہے کہ غریب بندے کی کبھی نوکری بھی نہیں لگنی، اچھی تعلیم بھی پڑھ لی. غریب بندے کو موقع بھی یکساں نہیں ملنے. بغیر نوکری میں علامہ اقبال نے اس لیے کہہ دیا تھا جس کھیت سے بہتا میسر نہ ہو کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جو محنت کر رہا ہے وہ تو بھوکا مرے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ دولت کے انبار لگاتا رہے. ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ یہ سوال کریں کہ عوام کا حکومت کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں. یعنی اصل میں تعلق یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو شریک اقتدار کیا جائے. صحیح. اب آپ نے ملک جمہوری بنا لی ہے، اسلامی جمہوریہ اس کا نام رکھ دیا ہے. اقتدار میں شرکت ہی نہیں نچلے طبقے کی. سب کو پتا ہے کہ یہی کم سرمایہ خاندان ہے، یہی ہمارے اوپر حاکم ہے. صحیح. جب تک آپ خود اپنی حکومت کے اندر شامل نہیں ہوتے، یعنی عوام کی شرکت کا جو کنسپٹ ہے، صحیح، آپ نے ادھر سے جمہوریت تو لے لی لیکن اس جمہوریت کا جو مقصد کہ عوام شرادار ہو حکومت کے اندر، کہ عوام کھڑی ہو کہ نہیں بد قانونی نہیں ہونی چاہیے، لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ہی حکومت ہے. وہ تصور کہاں پہ ہے پاکستان میں؟ ہے ہی نہیں سرے سے. علامہ صاحب آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علماء کو کاروباری معاملات کے اندر کوئی دخل ہی نہیں دیا جاتا. پھر اس کے بعد ہمارے جو ملحد طبقہ ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء تو اس معاملے میں آواز ہی نہیں اٹھاتے. علماء معاشرے کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، دھوکہ بازی ہو رہی ہے، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. اولاً تو انہوں نے دخل ہی نہیں دیا ان کو علماء کو اس معاملے کے اندر. یہ تو بات میں کہتا ہوں علماء آپ بھی جانتے ہیں، یعنی پورے ایک صورت ہے مطففین، اس کا نام ہی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ تصور میرا خیال ہے صرف علماء ہی معاشرے میں پھیلاتے ہیں کہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے تم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ایمانداری آپ کو معاشرے کے اندر اونچی اور نظر آئے گی الحمدللہ اس کے اندر علماء کا کردار ہے. ہر وقت علماء نے یہی آیتیں پڑھ کے لوگ بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کے ساتھ، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر ابھی ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تھوڑی سی انسانی اقدار نظر آ رہی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ علماء کو ہی جاتا ہے. علماء کی تربیت اور واعظ کی وجہ سے ہی یہ تھوڑی بہت انسانیت زندہ ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو انسانیت اس وقت تباہی کی آخری دھانوں پہ ہوتی. بالکل درست بات ہے. آپ یہ دیکھیے، چلے ایک میں مثال دیتا ہوں، حدیث ایک دن میں آ گئی ہے. دجال کو روکنے کے لیے ایک حدیث ہے کیا کہ جب تک ممبر سے دجال کا ذکر ہوتا رہے گا دجال ظاہر نہیں ہوگا. دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب ممبر سے دجال کی باتیں کہنا ختم ہو جائیں گی. صحیح. اب اس حدیث سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ متفق ہوں اور اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بدلہ معاشرے کے اندر جتنی کی اخلاقی اقدار کچھ نظر آ رہی ہیں وہ انہی آیات کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اچھا علامہ صاحب، میں بات کا ذرا ایک دوسرے رخ کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزیں، دیگر معاملات کے اندر تو ملاوٹ موجود ہے ہی، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہمارے نظریات ہیں وہ بھی ملاوٹ سے محفوظ نہیں. ان کے اندر بھی غیر ملکی ایجنڈوں کی آمیزش کر دی گئی ہے، ان کے اندر بھی غیر ملکی نظریات کی آمیزش کی جا رہی ہے اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہمارا میڈیا ادا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا کا کردار نہایت بھیانک ہے، گھناؤنا ہے. صحیح. قرآن پاک نے جو میں خود میتھ میڈیا کا طالب علم رہا، وہاں پہ میں نے ایک دفعہ یہ ایک بلکہ ماڈل بھی پیش کیا کہ اسلام کمیونیکیشن کا بھی ایک ماڈل ہے. صحیح. اس کے اندر باقاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی فاسق آئے خبر لے کے اس کی تصدیق کر. صحیح. اور خبر واحد اگر ہمارے ہاں حجت بھی ہے، لیکن اگر خبر دینے والا ثقہ ہو تو ادھر سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ سورس کی، خبر کے سورس کی اور اوتھینٹک ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بندہ ثقہ اور ثقہ گرائے سے خبر آئی ہے. آپ دیکھیں میڈیا کا کردار اس وقت اتنا گھناؤنا ہے کہ تعصب سے بھرا ہوا ہے اور سیگریگیشن کے اندر معاشرے کو لے کے جا رہا ہے. باقاعدہ طور پہ دو طبقات وجود میں آ چکے ہیں اور یہ بات خطرناک ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی میڈیا کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک 40 ممالک کی اسلامی فوج بن رہی ہے، اس کے اندر بھی اعتراضات شروع ہو گئے ہیں. اسلامی ممالک کا اکٹھا ہونا اس قدر حسین بات تھی، اس کو تو پھول پہ نہانے چاہیے. یہ تو ایک درینہ خواب تھا مسلمان امت ایک ہو جائے، ان کے ساحل سے لے کے تابہ کے کاشگر. لیکن میڈیا کا کردار صرف آٹے میں کے برابر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو فتنہ چاہتے ہیں تعصب کے اوپر، تعصب کی بنیادوں کے اوپر، وہ اس معاملے کے اندر بھی اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی رحیل شریف صاحب نے قبول کیوں کی، فلاں کیوں کیا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نیگیٹو کردار ہے اور نظریات کی صحیح پاسداری اور رکھوالی ہمیں ہمیشہ اس وقت تک کرنی ہوگی اور ہم ہمیشہ تب تک ہی کر سکیں گے جب تک ہم قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے ہیں. اور راما صاحب یہ جو ملاوٹ ہے نظریات کی اور جو ذہن سازی کے اندر جو ملاوٹ اور یہ دھوکہ بازی جو عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو اسلام کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، پاکستانی معاشرے کے لیے اور پاکستانی مشرقی اقدار کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور معاشرے کے افراد کو یہ کس جانب لے کے جا رہے ہیں. بالکل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جھوٹ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے. کچھ عرصہ قبل پروپیگنڈا کیا ہے، جھوٹ ٹوٹلی. آپ دیکھیں یہ اسلامی ماڈل ہے کمیونیکیشن کا کہ سچ ہو، بات اوتھینٹک ہو. کوئی پچھلے دنوں ایک پروپیگنڈا چلا جی سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیے جناب، اور جیلی قسم کی ویڈیو اسی طرح برائن ہی اسی طرح یہ جھوٹ آج کل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کرین کی جائے تو ایسے الزامات لگ گئے، حادثے کا بھی الزام. اور جب حجاج کا واقعہ ہوا سب کو پتا کس نے کیا، کس نے کروایا، لیکن اس کے اوپر ایسا پردہ ڈالا گیا اور الٹا حکومت کو بلیم دیا گیا. یہ میڈیا کا نیگیٹو کردار ہے اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے مؤثر انداز میں سوشل میڈیا نے بہرحال میں یہ بات سمجھتا ہوں سچے دل سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا کسی حد تک کرتا ہے، بالکل حد تک روکتا ہے اور اس کے اندر بہرحال بہت سے لوگوں کا اچھا کردار بھی سامنے آیا ہے. صحیح. لیکن ہمیں بہرحال آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے اور پیسوں کی یہ جو علامہ صاحب اب میں ذرا بات کو تھوڑا سیاست کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مقتدر سیاسی پارٹی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے، وہ آپسی جھگڑوں میں تو بہت پڑے ہوئے ہیں. ان کو پاناما لیکس اور پاناما پیپر کے جھگڑے تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا بل نہیں پیش ہوا پارلیمنٹ کے اندر کہ یار یہ جو بدنما عناصر ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر یہ جعل سازی اور دھوکہ سازی کے ساتھ پورے معاشرے کی معصوم روحوں کے ساتھ اور معصوم نفوس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی سٹنگ آپریشن کیا جائے. بالکل آپ نے درست بات کی نشاندہی کی. آپ خود سوچیں جو ملک کی فوج اس اگر بات سنبھالی ہے تو کہ دہشت گردوں کا پورا نیٹ ورک اکھاڑ سکتی ہے، کیا وہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کو نہیں پکڑ سکتی؟ بالکل. اور سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا ہے کہ کیمیکل میں آئے گئے ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکل جو مردہ اجسام کو لگتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اب آپریشن کیا اس طرح کے چوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ دوائیوں کے اندر جان بچانے والی دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہے، چینی کے اندر ملاوٹ ہے، جو مرچیں ہیں اینٹ پیس کے کھلائی جا رہی ہے اور ان کے خلاف اگر آپریشن حکومت کرنا چاہے نہیں کر سکتی. بالکل. یہ ان کے لیے بالکل آسان ٹارگیٹس ہیں، لیکن کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، اگر دوسرے کاروبار کریں ویسے بھی کاروباروں میں ملوث ہو جائے چینی بنانے کے اندر تو پھر ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہوتا ہے. صحیح. ہم دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے ہمارے سیاسی عمائدین اور قائدین ہیں خود ہی انہوں نے ان جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو پھیلانے کے لیے ان کا قبضہ ہے اور ان کی اجارہ داری ہے، ان کے پیچھے اگر ہم ان چیزوں کو کھولیں انکشاف کریں تو پیچھے ان کے گنونے چہرے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں.
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر کی اگرچہ روایت صحیح ہے کہ جب انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تو اپنے کپڑے کی دکان بند کر دی، اور حضرت عمر سے تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان کے بیٹے نے اونٹ ایک خریدا کمزور، اور وہ چراغا چھوڑنے حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ اونٹ بڑا فربا ہو گیا، موٹا تھا، انہوں نے کہا کی کہتے ہوا، اس کو پکڑا بیت المال میں جمع کرا دیا، آپ ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو کمزور اونٹ خریدے گا، لوگوں کی چراگاہ میں وہ چلے گا، روکیں گے یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے اور اس کو ہم نہ روکیں، یہ کھائے پیے بڑا ہو جائے، میں تجھے ایسے کاروبار نہیں کرنے دوں گا۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ جس نے حکومت کرنی ہے، جس نے عوام کی خدمت کرنی ہے، جو خود کو خادم قوم کرتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے وہ اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے ان کا نعرہ خدمت کرتا ہے، جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہ اس خدمت کے عوض کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان کے آئین کے اندر اگر یہ پرویژن موجود ہیں لیکن ان سکوں پہ عمل درآمد کون کرے؟ خود کاروبار کرنے والے، یہ اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف ٹرسٹ ہے، یعنی آپ حکومت بھی کر رہے ہیں اور آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار کو تو کوئی ہر قسم کا حکومتی سرپرستی حاصل ہوگی۔ لاما صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، خدمت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ملک عوام کی نہیں، اپنی ذاتی خدمت بہت زیادہ اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل، سیاست کو جب مجھے ایک بات بتائیں، سیاست کو ہی پیشہ سمجھا جاتا ہے، صحیح، جب خدمت کو پیشہ بنا دیا جائے تو اس کا مقصد بھی تو دولت کمانا ہو گیا نا۔ سیاست میں آنے کا مقاصد بھی اب خاندانوں کے دولت، ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے تھے امریکہ میں، اور وہ دیتا بھی CIA کو تھا اور امریکہ ہی حکومتوں کو دیتا تھا۔ اس نے اعلان کیا صدر بننے کے بعد کہ آج کے بعد میں یہ ہوٹل گورنمنٹ کو نہیں دوں گا۔ بہت شکریہ لاما صاحب، ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت میں مزید وسعت ہوتی تو ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور بہت معنی خیز باتیں ہیں، ہم ان سے مزید استفادہ کرتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے علامہ ہشام علی ظہیر صاحب جو بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی نقطہ دان گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ہم دوبارہ اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب مولانا فواد بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا فواد صاحب، جیسے کہ علامہ ہشام صاحب نے ذکر کیا کہ تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم ہی وہ زینہ ہے جس کے ذریعے ہم اس چیز کو بدل سکتے ہیں، اور تعلیم کے اندر مقاصد سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج تعلیم کا مقصد ہی بدل گیا ہے کہ انسان کو مادیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب مادیت آتی ہے تعلیم میں تو پھر تعلیم کے حصول کی خاطر اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے نہیں ہے تو آپ پھر اس میں بھی دھوکہ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، جعلی ڈگریاں بناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اسلامی طالب علم کی کیا رہنمائی کی ہے اسلام نے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، وہ حدیث جو ہے اس کا لفظ عام ہے کہ من غشہ، یہ لفظ جو غش ہے یہ عام ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ بھی ہے، حقیقت سے مخفی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس کو وہ غش کے اندر آتی ہے۔ جب انسان کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، امتحانات وہ دیتا ہے، امتحانات میں شرکت کرتا ہے، تو یہ امتحانات جو ہے نتیجہ ہوتا ہے اس کی تعلیم کا جو اس نے حاصل کی ہے۔ اگر وہ ان امتحانات کے اندر دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، رشوت دے کر ان امتحانات کو اچھے نمبروں سے، ان کے اندر سے اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس ڈگری پہ آگے وہ کاروبار کر رہا ہے، اس ڈگری پہ آگے وہ جاب حاصل کرتا ہے، اس ڈگری پہ آگے وہ عہدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو عہدہ حاصل کرے گا، کاروبار کرے گا اس ڈگری سے، یا کوئی آگے جو ہے وہ جاب کرے گا، تو یہ آگے اس سے جو پیسے حاصل کرے گا یہ پیسے حرام کے ہیں، صحیح۔ تو یہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ ڈگری حاصل کر لی اس نے، بس یہ معاملہ یہاں تک بس ہو گیا، بلکہ یہ آخر تک یہ اس سے سوال ہوگا۔ وہی آخر میں جو حدیث میں فرمایا کہ جو ہے وہ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ بندے ابن آدم کو اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی قیامت والے دن جب تک 5 چیزوں کا جو جواب، 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں جو ہے وہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم تو نے حاصل جو ہے وہ جو کیا اس پہ عمل کیسے کیا، اور دوسرا یہ کہ مال کمایا کیسے، اس کو لایا جو لگایا تو نے کہاں، اس کو لگایا تو نے کہاں، صرف کہاں کیا اس مال کو۔ تو یہ مال کمانے کا طریقہ غلط ہے۔ جب وہ اس کے ذریعے جتنے پیسے بھی کمائے گا، وہ 2 نمبر ڈگری کے ساتھ، یا وہ آگے جاب کرے گا، پڑھائے گا، جو کچھ بھی کرے گا، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ وہ ڈگریاں جو حاصل کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ابتدا ہی اس کی غلط ہے، بنیاد ہی اس کی جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ 2 نمبری ہے، حقیقت سے مخفی چیز ہے، اس کو کوئی چیز آتی نہیں۔ آگے پھر جب وہ پڑھائے گا، کسی اور کو تعلیم دے گا، اس نے پڑھا ہی نہیں، ڈگری اس کے پاس جو ہے وہ غلط ہے، جعلی ہے، یہ جعلی ڈگری ہے، اور یہ جو ہے وہ نقل کے ساتھ اس نے یہ امتحان پاس کیا ہے، یا دھوکے کے ساتھ اس نے یہ رشوت دے کر، یا جس طرح بھی اس نے یہ امتحان پاس کیا ہے، وہ آگے پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا کسی اور کو۔ تو گویا کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جب آگے اس کام کو چلائے گا تو ذمہ داری کے ساتھ اس کو نہیں نبھا سکتا، ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر سکتا، کہ اس کے اندر اہلیت نہیں۔ تو بندے کی اہلیت کو ثابت کرنے کے امتحان رکھے گئے،
امتحانات اصلاً تو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی کوئی اصل تو موجود نہیں ہے، لیکن کسی کی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ معاشرے میں آگے نکل کے وہ کام کرے تو اس اختبارات کو امتحانات کو جو رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی جو ہے وہ قابلیت اور عدم قابلیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ اس کے پاس ڈگری ہوگی کسی ادارے کے اندر اگر وہ جائے گا تو کم از کم ادارے کو پتہ ہو کہ اس کے پاس یہ ڈگریاں ہیں اور اس کی یہ قابل بندہ ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، ہمارے یہ مطلوبہ بندہ ہے، یہ ہمارے جو شروط ان کے مطابق یہ اترنے والا بندہ ہے۔ تو جب اس کے بعد ڈگری 2 نمبر ہوگی تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ آگے کام جو کرے گا ذمہ داری سے یہ ادا نہیں کر سکے گا، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں، تو عدم اہلیت کی وجہ سے بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور آگے جو اس کے اوپر جو یہ سیلری یا تنخواہ لیتا ہے یہ تنخواہ بھی حرام کی ہے، آگے اپنی اولاد کو جب کھلائے گا اس کا اثر اولاد پہ جو ہے وہ پڑے گا، اولاد کے اوپر جو حلال حرام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اگر اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا تو اولاد جو ہے اس کی نیک ہوگی، اور اگر حرام کھلائے گا تو اولاد اس کی جو ہے وہ ان کے یہاں پر اندر ایک اس کا جو ہے وہ کالر اثر ہے ہمارے پڑے گا۔ ساتھ، ہم ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرے خیال سے کال کٹ گئی ہے، اپنی بات کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ غش جو ہے من غشنا یہ عام ہے، کوئی بھی اگر آدمی کسی کام میں آگے بڑھتا ہے یا کوئی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے یا کسی بھی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتا، کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر یہ ڈگری حاصل کر کے ٹیچر بنتا ہے اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کر سکتا تو یہ بھی اس حدیث کے جو ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے مسئول ہے، ہر ایک اس کی رعیت، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ بھی ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ، کہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ کوئی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ یہ مقدر میں کر دیتے ہیں کوئی ذمہ داری، اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کے اندر دھوکہ کرتا ہے تو یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ صحیح کہ یہ جہنمی انسان ہے جو ایسا کام کرتا ہے، داخل النار، نار کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اگر اس کے سپرد ایک کلاس کی جاتی ہے تو وہ اس کے بعد ڈگریاں ہی جالی ہیں، اس کو چیز آتی نہیں، کیا پڑھائے گا آگے، تو یہ لفظ غش کے اندر بھی داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو طریقہ وہ کمانے کا ہے وہ طریقہ غلط ہے اس کا، اور اس کے علاوہ اگر وہ آگے کسی سرکاری عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں، تربیت کے اگر اب سمجھ لیں کہ میدان میں آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تربیت ہوتی کیا چیز ہے، ڈگری اس کے پاس ہے لیکن اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، بس اوقات اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، یہ چیپٹر اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، موضوع پڑھا ہی نہیں ہوتا، اس نے اس کو پتہ ہی نہیں تربیت کیا ہوتی ہے، لیکن ڈگری جو ہے وہ اس سبجیکٹ کی ہے، الف بے بھی نہ پتا ہو لیکن ڈگری ماسٹرز کی اس کے پاس ہے۔ ہاں تو یہ دھوکہ ہے نا کہ انسان ایک ایسی چیز ظاہر کر رہا ہے جو حقیقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، حقیقت کے برعکس چیز ظاہر کرنا جس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ تعلیمی حد تک ہی یہ محدود نہیں ہے، ہمارے بہت سے پارلیمنٹ کے ممبران ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان سے کسی حوالے سے بات کریں تو میرے خیال سے ان کو ایک الف بے بھی نہیں آتی ہوگی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے بھی ہیں۔ اور یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہے ان لوگوں پر جن کے پاس حقیقی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس صحیح جو ہے وہ ڈگریاں موجود ہیں، ان کے اوپر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ جو صاحب مال ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی سفارش ہوتی ہے وہ 2 نمبر ڈگری لے کر آگے چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ اچھے لوگوں کا آگے جانا میرے خیال میں وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے محترم شیخ عزیز الرحمان سنان صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں تحریک انسداد فحاشی پاکستان کے، اور اسی طرح بلال اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ عزیز الرحمان صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے شرکت کا موقع دیا۔ عزیز صاحب، سب سے پہلے آپ نے ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ دھوکہ بازی، جیل سازی، ملاوٹ کے حوالے سے ہے، تو ماشاءاللہ آپ ایک تحریک کو رن بھی کر رہے ہیں، اس کو چلا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھا بھی رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس طرح سے تربیت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ کل کو جب وہ معاشرے میں جائیں تو اپنا ایک مثبت اور اچھا کردار ادا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید الرحمان بھائی، یہ جو دھوکہ ہے جی، اور اسی طرح سے جس کو ٹریچری کہتے ہیں اور غدر اس کو کہا جاتا ہے، صحیح، بچے کو اگر شروع سے ہی سچ کی تلقین کی جائے اور سچائی پر لگا دیا جائے تو اس سے انشاءاللہ وہ معاشرے میں جا کے ایک اچھا کردار ادا کرے گا۔ یہ ہے کہ یہاں پر بچہ ہمارے گھروں میں ایسے پروگرام دیکھتا ہے، ایسے ٹاک شوز دیکھتا ہے، میڈیا کا برا کردار اس کے سامنے آتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے وہ کامیڈی پروگرام سنتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ جھوٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور بطور فن کے متعارف کرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر شروع سے ہی بچپن میں ہی اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ جھوٹ جو ہے اس کے اندر ترقی ہے، اور یہ
جھوٹ اور کیلکولیشن اسی کی بنیاد پہ ہے آگے میدان عمل میں جب کودوں گا تو بہت زیادہ ترقی کروں گا. صحیح. تو یہ والدین کا اور خاص طور پہ ماں کے لیے صحیح بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کی تربیت اس نہج پہ کرے کہ اس کو سچائی کی یقین کرے اور ہمیشہ اس طرح کی بری چیزوں سے اس کو ڈرائے. صحیح. بے حیائی، بدکاری اور جتنی بھی معاشرے میں بیماریاں ہیں ان سے آگاہ کرے. صحیح. یہاں پہ عبید الرحمان بھائی میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو انٹرنیٹ ایکسیس دے دی جاتی ہے گھر میں. صحیح. اور پھر وہ اس میں یہ کرائم پیٹرول اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں آرٹ کے نام سے، صحیح، یہ انڈین چینلز کے پروگرامز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صریح اور صراحتاً دھوکہ سکھایا جاتا ہے. صحیح. ان کو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی یقین کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے ان لکل غادر یحسب له لواء یوم القیامہ. صحیح. اور پھر کہا جائے گا غدرۃ فلان ابن فلان، دھوکے باز کو قیامت والے دن علی رؤوس الخلائق سب کے سامنے لا کے ایک ڈنڈا اس پہ لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس نے فلاں دھوکہ دیا تھا. صحیح. جی، یعنی کہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ ان کو سچ کی تلقین کرنی چاہیے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے میڈیا کو اس میں ایک بہت مثبت کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ ایسے پروگرام جس کے اندر جو صریحاً جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ان سے گریز کیا جائے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی شرست کے اندر، ان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ سچ شامل ہو. اچھا مولانا عزیز الرحمان صاحب، آپ ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، تو نوجوانوں کو ہم کس طرح سچ کی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ جی عبید الرحمان بھائی، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان بھی بہت زیادہ میڈیا سے متاثر ہیں. صحیح. ایک تو ہمیں اعلیٰ سطح پر ہائر اتھارٹیز میں یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں ایک چھاننی لگا دی جائے. صحیح. کہ اس میں دھوکہ، فریب، کسی طرح سے رابری. میں آپ سے کیا کہوں کہ ہمارے ملک میں جو پروگرامز لائیو دکھائے جاتے ہیں اس میں یہاں تک کہ کرائم کے طریقے بتائے جاتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہ شریعت اسلامیہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے، وہ تو یعنی کہ اس طرح پردہ پوشی کی اجازت کا حکم دیتی ہے تاکہ کوئی کرائم اس کی پوری سچویشن سامنے نہ آئے جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو فالو نہ کرے. بچہ ہے نا، اس کی تختی پہ لکھا جائے گا. تو یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. صحیح. وَإِن صَدَقَا وَبَقِيَنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. صحیح. اب تجارت کے اصول جو ہیں ان میں یہ اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو تجارت کرنے والے جب صدقہ سچ کریں گے وبینا، اور ہر چیز واضح کریں گے، اس کے عیوب کو، اس کے نقائص کو مینشن کریں گے کہ یہ فلاں فلاں ہے، یہ اس طرح سے ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ فلاں ماڈل ہے. گاڑیوں میں دھوکے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا بعد میں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں پہ تقریب کاری ہوتی ہے. صحیح. اور اسی طرح فرمایا وہ ان کاذبا و کاتما محقت برکات بیعہما، اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور کاتما کتمان چھپا دیے، صحیح، اس کے عیوب کو چھپا دیا اور صرف خوبیوں کو ظاہر کیا تو ان کی تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی. صحیح. اب مجھے بتلائیے جب تجارت میں برکت ختم ہوگی اور اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو حرام کھلائیں گے، کس طرح سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے سچائی کی تلقین کریں گے اور دھوکہ دہی سے باز آئیں گے. اور میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کو ہم پرینک ویڈیوز کہا جاتا ہے. اس میں لوگوں کے ساتھ مختلف کیمرہ چھپا کے لگایا جاتا ہے اور پھر جا کے جھوٹ بولا جاتا ہے، کچھ ایسے جھوٹے ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ایک تفریح کے طور پر، ایک ہنسی مذاق کے طور پر عام کیا جاتا ہے اور لوگ جو اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں ایک اپریل فول کا تہوار ہے، اس کے اندر بھی نوجوانوں کو ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ سال کے اندر آپ ایک دفعہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے، ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. حالانکہ اسلام نے تو مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. جی عبید بھائی، اس میں تھوڑا سی اور میں گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ شریعت نے زنا کو کیوں حرام کرا دیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے. صحیح. رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح پہ ہو زیادہ تھے تو اس میں نطفے کا اختلاط تھا اور یعنی کہ
ایک ابہام تھا اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے زنا کو حرام قرار دے دیا کہ یہ کس کا بیٹا ہو سکتا ہے. صحیح. اور میں تو یعنی کہوں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کیا سلوک، بالکل یعنی ہر چیز میں دھوکہ. ہم انسانیت سے بھی گر چکے ہیں، یہ ایک دھوکے کی نہیں قسم ہے. میں آپ کا پروگرام سنا تھا، اس میں شاید یہ مینشن نہیں کی گئی جہاں پہ اس طرح سے قریب کاری ہوتی ہے کہ وہ آپریشن بنتا نہیں ہے لیکن بالکل بالکل یہ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ خواتین کو دوران پریگننسی حمل کے دوران کچھ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ نہ ہو سکے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو میجر جو بڑا آپریشن ہے اس کے ذریعے ہم ڈیلیوری کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے بٹوریں. جی جی بہت شکریہ عزیز الرحمان صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب مولانا فواد بھٹی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی فواد صاحب، کال سے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ تعلیمی حوالے سے چل رہی تھی کہ تعلیم کے اندر لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور ڈگریز کے اندر دھوکہ دہی ہوتی ہے. تو تعلیم کے حوالے سے کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص اسباب ہیں جو ایک طالب علم کی سوچ کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کے اقدامات کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو نقل کی جاتی ہے یا دھوکہ کیا جاتا ہے تعلیمی میدان میں، اس میں بہت زیادہ اسباب ہیں. اس کے سب سے بڑا اسباب تو یہ ہے کہ وہ جو طالب علم یہ کام کر رہا ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے، سب سے بڑی جو پوسٹ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو اس کے ہم اثر ہیں، اس کے جو کلاس فیلو ہیں، ان سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان سے آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ وہ اس کے جو ہے وہ اہل نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں، کیپیسٹی نہیں کہ وہ یہ اتنے نمبر حاصل کر سکے. اس کے باوجود بھی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کا وسیلہ جائز ہے یا ناجائز، یہ الگ مسئلہ ہے. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یا پھر بالکل وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے گھر والے اس کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے یا وہ خود اپنی تعلیم کا خیال نہیں کرتا. اس کے مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اپنی تعلیم پہ وہ خیال، اس کا دھیان بالکل نہیں ہے. تو وہ یہ اس کو ایک سبب ہے جو اس کو اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ وہ نقل کرے یا وہ دھوکہ کرے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اسباب ہے، لیکن سب سے بڑا جو مین سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دھوکہ کرنے میں یا تو وہ اچھی پوسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنے ہم اثر جو اپنے کلاس والوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس امتحان کو پاس کر سکے، یا پھر جو ہے وہ ایک اور بھی سبب ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو ادارہ ہے، جو جس اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، جس ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے، اس کا جو ہے وہ پیچھے مراقبہ کرنے والا، اس کا خیال کرنے والے نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار اس کے سبب ہے، یا پھر استاد جو ٹیچر ہے اس کی کمزوری بھی اس کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اس ادارے کا مسئول ہے، بڑا ہے، اس کا بھی اس میں اثر ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کئی جو ہے اسباب، لیکن سب سے بڑے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 سبب ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اچھی پوسٹ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، دوسرا یہ اپنے ہم کلاس فیلوں سے، اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یا تو بالکل وہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی جو کمزوری ہے اس کو ظاہر نہ کرے دوسروں کے سامنے، بلکہ وہ ایک غلط طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو مخفی کرتے ہوئے جو باطن کو جو ہے وہ غلط جو ہے اپنا صحیح. اچھا مولانا فضل، یہ تو تعلیم کے حوالے سے کچھ خاص اسباب ہو گئے. اگر ہم عمومی یہ معاشرے کو اپنا دوڑائیں تو جو ہمیں یہ کھانے پینے کے اشیاء کے اندر ملاوٹ اور جعل سازی نظر آ رہی ہے، اور ہر ایک سیکٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کا معاشرے کے ادنا طبقے، ایک سیلز مین سے لے کے کارپوریٹ لیول، کارپوریٹ ورلڈ کا ایک بیوروکریٹ اور سیاستدان، ہمیں وہ اسی کرپشن، اسی دھوکے بازی کے اندر ملوث نظر آتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ سب سے بڑی جو اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وعید ہے، یا اس کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں اس کے وعید کے اندر دینی احکامات، اس کے معاملے میں رہنمائی نہیں کی جاتی. سب سے بڑی ذمہ داری اس میں والدین کی ہے. اپنی اولاد کو اسلامی قوانین کے مطابق اور اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ آراستہ کریں، تاکہ وہ یہ بڑے ہو کر ان کو پتہ ہو کہ بے کے جو ہے وہ اصول کیا ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری تعلیم جو ہے، ہمارا نصاب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت کی بالکل اسلامی قوانین موجود ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ جو سودی بینک ہیں ان کے قوانین اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جب ہمارے نصاب کے اندر ہوں گی تو وہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ دھوکہ ہی کرے گا، فراڈ ہی کرے گا.
تو اسی لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہر ایک والدین کو، والد کو، والدہ کو، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے علماء کو، خطباء حضرات کو بھی چاہیے، لوگ تو مسجد میں جاتے نہیں، تو اگر وہ جمعے والے دن جاتے ہی ہیں تو کم از کم کوشش کریں کہ اپنے جو جمعے ہیں ان کے موضوعات کو، اس طرح کے موضوعات پہ جو اپنے اس ٹائم کو جو ہے وہ لگائیں. ان کو، لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو اسلامی تجارت کے جو ہے وہ احکامات اس سے آگاہ کریں. ان کے بارے میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں، اس طرح جو بازاروں کے اندر کچھ لٹریچر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ان کو دینی جو احکامات ہیں ان سے عدم آگاہی. لوگ مسجد میں جاتے تو نہیں، نصاب کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کیسے ان کو آگاہی ہوگی؟ مسجد میں جانا نہیں انہوں نے، خطبہ انہوں نے سننا نہیں. تو جب مسجد کے اندر نہیں جائیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے، دینی اداروں کے اندر نہیں جائیں گے، تو سکول کی تعلیم حاصل کرنے، عام طور پہ اس طرح کے میدانوں میں وہی لوگ نکلتے ہیں جو دینی اداروں سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف جو سرکاری ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. سرکاری اداروں کے اندر نصاب آپ جانتے ہیں کہ وہ نصاب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مسٹر چپس ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں، بٹن اور اس طرح کی جو موضوعات جب اس کے اندر ہوں گے تو کیا سیکھیں گے وہ اس سے. لیکن اگر ہمارے جو ہے وہ سکولوں کے نصاب کے اندر جو ہے وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو واقعات موجود ہیں، ان کی صداقت پہ، ان کی جو ہے وہ امانت داری پہ، اس طرح کے جیسا کہ میں آپ کے سامنے عبداللہ بن جریج کا واقعہ رکھا، اس طرح جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، یہاں یہ واقعہ ضروری سنتوں ایڈ کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو چھوڑا ہوا تھا جو کاروبار کرتا، اور اس کے کاروبار سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ جو پیسے کما کے لاتا اس سے لے، کیونکہ وہ ان کے غلام ہے. تو غلام کی جو اجرت ہوتی ہے، جو چیز وہ کماتا ہے، وہ مالک کا حق ہے، اس کے مالک کا. تو ایک دن وہ جو ہے نا کچھ کھانے کی چیز لے کے آیا یہ غلام، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے کچھ کھا لیا. جب ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کھا لیا کھانا، تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ میں نے غلط طریقے سے کمایا ہے. طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں جو ہے وہ فال نکالتا ہوں، جیسے ہمارے طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دے کر وہ بتاتے ہیں کہ تیری قسمت کیسی ہے، مستقبل ترا کیسا ہوگا. تو وہ اس نے کہا کہ میں یہ ایسا کام کرنا جانتا نہیں، لیکن میں نے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے کہ میں ایسا کرتا ہوں، تو اس بندے نے مجھے اس کی اجرت دی ہے، تو یہ اس اجرت پہ میں یہ لے کے آیا ہوں. تو ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو دیکھیے ایک یعنی انسان کے ایمان کو یعنی ہمیں جھنجھوڑنے والا یہ واقعہ ہے. یہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. جب سنا کہ یہ نجائز طریقے سے مال آیا ہے تو فوراً اپنی حالت کے اندر انگلی مار کے سارے کا سارا جو پیٹ کے اندر تھا وہ کھانا اس کو نکال دیا فوراً. تو یہ ہے اصل میں کہ جب ان طرح صحابہ کے واقعات ہمارے نصاب کے اندر ذکر کیے جائیں گے، عدالت کے، قرآن کریم کی آیات جو اس کی وعید کے اندر وارد ہوئی ہیں، حدیث اس کے اندر وارد ہوئی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے جو اس معاشرے کے اندر جو دھوکہ اور فراڈ ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے. وہ کسی میدان میں بھی ہو، تجارت کے اندر ہو یا تعلیم کے اندر ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر ہو، تو وہ اس سے جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے. اس طرح جو ہے وہ دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہماری میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا ہمارا میرے خیال میں جو ہے وہ اس وقت سب سے منفی کردار میڈیا کا ہے اس معاملے میں، اور ان کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ ایسے ویڈیو کلپ تیار کیے جائیں جس کے اندر جو ہے لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ میڈیا اس وقت جو ہے وہ جتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے سب سے زیادہ مجرم یہ ہوں گے میڈیا والے. حدیث آتی نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کی رہنمائی کی، کسی ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. اور جس نے کسی کی گمراہی کی طرف رہنمائی کی، کتنے لوگ میڈیا سے گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ کسی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، کوئی واقعہ دے کر، کوئی کلپ دے کر کہتے ہیں مثلا سعودی حکومت ایسے ہے، حالانکہ کلپ بالکل 2 نمبر ہوتا ہے، وہ ویڈیو فیک ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ جو لوگ کسی کو اگر گالی دیتے ہیں، کسی کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں اگر کوئی زنا ہو جاتا ہے تو اس کو عام کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں اس کے بارے میں. حالانکہ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من ستر مسلما سترہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. اور میں کہ جو کسی مسلمان بھائی کو ذل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس گھر میں ذل و خوار کر رکھ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے میڈیا کو اس میں جو ہے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ ویڈیو کلپ تیار کیے جائیں جس کے اندر جو توقی کے بارے میں جو ہے اور یہ جو جعل سازش کے بارے میں وعید ہو یا ہمارے لیے درس ہو، کوئی سبق ہو، تو اس طرح کے کلپ تیار کیے جائیں تاکہ ان کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. سارے ان کے جو ہے وہ گناہ کی طرف ہی صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، گناہوں کی طرف ان کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو نیکی کی طرف بھی آگے بڑھنا چاہیے. لوگوں کو جیسے گمراہ کر رہے ہیں ایسے یہ کہ نیکیاں کریں تاکہ ان کی جو گناہ ہے وہ مٹا دیے جائیں اس طریقے سے. تو نبی فرمایا کہ میں آپ کو حدیث بیان کر رہا تھا، نبی فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کسی کی کرتا ہے تو اس کو رہنمائی کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. اور جو کسی کو گمراہ کرتا ہے تو گمراہ جتنے ہوتے ہیں ان کا سارا بوجھ اس کے اوپر بھی آتا ہے. تو ہماری میڈیا میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ یہ بہت
ہم سارے گناہ گار ہیں، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا معاملہ زیادہ ہی آگے پہنچا ہوا ہے، کتنے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو اگر یہ تھوڑی سی محنت کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں یہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیا اور کوئی دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ تو ساری چیزیں ہیں کہ خود سے کرنے کی، لیکن سب سے جو بنیادی اور اہم ذمہ داری جن کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے وہ ہمارے سیاسی ہمارے قائدین ہیں، اور ہماری وہ سیکورٹی کے وہ ادارے ہیں جو معاشرے کے اندر قانون نافذ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے قانون نافذ کریں اور ان لوگوں کی بیخ کنی کرے، ایسے لوگوں کو معاشرے سے نکال باہر کرے اور ان کو سزائیں دے، تاکہ دوسرے انسان کو وہ ان کو دیکھ کے کوئی سبق سیکھے کہ یار اس کے ساتھ اگر اس قدر برا سلوک ہوا ہے تو اگر میں نے بھی اس کی راہ پہ چلا تو میرے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا. اس میں صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ایک مثال عام طور پہ مشہور ہے کہ اگر کسی گیدڑ کو خربوزوں کا جو ہے وہ رکھوالا بنا دیا جائے تو کیا وہ خربوزوں کی حفاظت کرے گا؟ صحیح. تو اس وقت جو ہے ہمارے اس معاملات میں بازاروں کے اندر جتنے بھی یہ معاملات کاروباری ہے تجارت کے معاملے میں انہوں نے وہی نگران بنائے ہوئے ہیں جو خود جو ہے وہ گیدڑ ہیں، صحیح، کھانے والے ہیں، خود ملوث ہیں. اس لیے جب وہ خود اس کام میں ملوث ہیں دوسروں کی رکھوالی کیسے کریں گے، دوسروں سے سوال کیسے کریں گے، دوسروں کو کیسے تنبیہ کریں گے، دوسروں کو کیسے سزا دیں گے، کیونکہ وہ اگر سزا دیں گے خود مجرم سب سے پہلے. تو اس لیے جب وہ خود اپنی اصلاح کریں اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کریں. اس معاملے میں باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے جو بازاروں کے اندر جو ہے وہ خود امانت دار لوگ ہوں، یہ نہیں کہ وہ خود اس معاملے کے اندر ملوث ہے، دوسرے کو کیا اس کی جو اصلاح کرے گا. اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں. جی ہے، بالکل صحیح. بہت شکریہ مولانا فواد صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پورے پروگرام میں بحث کی اور جو حل کا جو نقطہ ہم نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات سے، اسلامی اقدار سے، اپنے حقیقی اسلام سے اور جو ہماری وراثت تھی ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. اگر ہمارے پاکستان کے اندر ایک اسلامی نفاذ ہوتا اور جس بنیاد پر اس ملک پاکستان کو مملکت خداداد کو حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ صحیح طریقے سے نافذ کیا جاتا، ہم نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اگر حقیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے تو ہمیں اس طرح کے مسائل درپیش نہ ہوتے. اور اگر آج معاشرے میں انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے، اگر آپ کو معاشرے میں کوئی اصلاح کا کام نظر آ رہا ہے تو یہ صرف و صرف معاشرے میں جو علماء کام کر رہے ہیں انہی کو کریڈٹ جاتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا امن و سکون چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم جہل سازی اور ملاوٹ سے پاک چیزیں اپنے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ سے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا. ہر ایک انسان تک، ہر ایک تاجر تک، ہر ایک بزنس مین تک، ہر ایک سیاسی قائد تک، ہر ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے تک اور ان کے ذمہ داران تک اس بات کو پہچانا ہوگا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو جانیے. اگر آپ اپنے عہدے پہ بیٹھ کے، اگر ایک سیکورٹی نافذ کرنے والا ادارہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، اس ادارے کے ہونے کے باوجود پھر بھی معاشرے میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ملوث ہے جس طرح ایک کام کرنے والا ملوث ہے، کیونکہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں یہ خاموشی توڑنی ہوگی اپنی عوامی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، سرکاری سطح پر بھی، نیم سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی. پھر جا کے ہمارا معاشرہ صحیح اور درست سمت کی طرف چلے گا. ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. تو اس کے اوپر جائیے، آپ اپنے پیغامات ریکارڈ کیجئے، آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.